بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1512 ہے اور آج سورۃ النمل کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 44۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیل لها ادخلی الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قیل لها، اسے کہا گیا، ادخلی، تو داخل ہو، الصرح، اس محل میں، فلما، پھر جب، رات ہو، اس نے اسے دیکھا، حسبت ہو، تو اسے سمجھی، لجتن، گہرا پانی، وہ کشفت، اور اس نے کھول دی، عن ساقیہا، اپنی دونوں پنڈلیاں، قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، انہو، بلا شبہ یہ تو، صرح، محل ہے، ممرد من قواریر، شیشوں سے جڑا ہوا۔ قالت، اس نے کہا، ربی، اے میرے پروردگار، انی ظلمت، بے شک اب تک میں نے ظلم کیا، نفسی، اپنے جان پر، واسلمت، اور اب میں مطیع ہو گئی، مع سلیمان، حضرت سلیمان کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر اس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ جب اس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ وہ بولو، ٹھیک ہے الہی، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی ہوں اور اب میں سلیمان کے ہاتھ پر، جو اللہ رب العالمین ہے، ایمان لاتی ہوں۔ اس ایک آیت میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، بلقیس سے کہا گیا کہ محل میں چلیے۔ دوسری بات، جب بلقیس نے اس کے فرش کو دیکھا تو اسے پانی کا حوض سمجھا۔ تیسری بات، اور کپڑا اٹھا کر اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ چوتھی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، یہ ایسا محل ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ چوتھی بات، وہ بولو، ٹھیک ہے الہی، میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی۔ اور پانچویں بات، اور میں اب سلیمان کے ہاتھ پر ایمان لاتی ہوں، جو رب العالمین، میں سلیمان کے ہاتھ پر، جو رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں۔ بزرگان محترم، بات چلی ہے بلقیس کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط ہدہد کے ذریعے سے پہنچا اور بلقیس نے اپنے لو لشکر کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں اپنے آپ کو پہنچایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پہلا امتحان تو بلقیس کی دانائی کا، اس کی سمجھ کا، اس کی سمجھ بوجھ کا لیا، اس کے تخت کے ذریعے سے، کہ اس کا تخت خود منگوایا تھا، اور پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ تمہارا ہے، کس کا ہے تخت یہ؟ تو اس نے کہا، کنہو، گویا کہ وہ میرا ہی ہے، وہی ہے، ہو وہی ہے۔ دوسرا امتحان حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا لیا۔ ظاہر بات ہے کہ جب کسی بادشاہ کے پاس کوئی بادشاہ دوسرا آتا ہے یا کوئی ملکہ آتی ہے، ظاہر بات ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی استقبال کیا اور اسے کہا گیا کہ آپ محل میں داخل ہو جائیے، جیسے ویلکم کیا جاتا ہے، استقبال کیا، چلیے محل میں داخل ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا پہلے ایک انتظام یہ کیا تھا کہ محل میں داخل ہوتے ہوئے جو باب الداخلہ تھا، وہاں پر فرش ایسا تھا کہ وہ پانی کا حوض تھا، لیکن اس پانی کے حوض کے اوپر شیشہ بٹھا دیا گیا تھا، ایسا شیشہ بٹھا دیا گیا تھا صاف، کہ گویا کہ وہ پانی ہی پانی ہے۔ کہا جا رہا ہے بلقیس سے کہ آپ چلیے محل میں۔ اس نے سمجھا کہ حوض پار کر کے جانا ہے تو پانی پر چلنا ہے، پانی، اس نے پانی سمجھا، اور پانی سمجھ کر اس نے جو ہے اپنے پنڈلیاں کھول دی۔ عموماً جب پانی ہوتا ہے تو اپنے جو کپڑا ہوتا ہے تھوڑا سا اٹھایا جاتا ہے، تو اپنی پنڈلیاں کھول دی اور کپڑا اٹھایا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے کہا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پانی کا حوض نہیں ہے، ایسا محل ہی ہے، ایسا ہے جس میں نیچے بھی شیشے جڑے ہوئے ہیں، جس پر آپ چل رہی ہیں وہ پانی نہیں ہے، پانی سے گزرنا نہیں ہے، آپ کو تو شیشے سے گزرنا ہے۔ اس طرح صاف و شفاف انداز میں اس محل کا ڈیزائن تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ بلقیس سے جب یہ بات کہی گئی
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اشارتاً اس کو ایک توحید کا پیغام دیا کہ بظاہر جس کو تم سمجھتی ہو وہ پانی، وہ اصل پانی نہیں ہے، یہ شیشہ ہے۔ جہاں جس طرح تم کو یہاں غلط فہمی ہوئی ہے، رب ذوالجلال کو سمجھنے میں بھی تم کو غلطی ہوئی ہے کہ تم نے بجائے سورج کے رب کی عبادت کرنے کے تم نے سورج کی عبادت کی ہے۔ سورج ہے، سورج کا رب ہے۔ جس طرح تم نے یہاں غلطی کی ہے اور تم کو تھوڑا سا سہو ہو گیا، بالکل ایسا ہی ہے۔ بلقیس سمجھ گئی اور اس نے صاف طور پر کہا کہ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، میں اب تک ظلم کرتی رہی ہوں۔ اس نے اپنے ظلم کا یعنی شرک کا اعتراف کیا، اس لیے کہ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہی ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ اور پھر اس نے اعلان کیا اپنے ایمان لانے کا کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لاتی ہوں للہ رب العالمین، اس اللہ پر جو عالموں کا پروردگار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پورے واقعے سے ہم کو سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔